قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، خانگی حوالے سے یعنی اپنے گھریلو زندگی کے حوالے سے اور معاشرتی حوالے سے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی میں سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے اور اپنے معاشرے میں سکون کی زندگی کیسے گزاریں گے اور ہمارا معاشرہ پرامن اور پرسکون کیسے ہوگا، اس کے بنیادی وجہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم مومن مسلمانوں کے دلوں سے وہ محبت اور وہ شفقت، وہ الفت اور وہ پیار ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ اگر ہم گھر میں دیکھیں تو تب بھی ایسے حالات بنے ہوئے ہیں کہ گھر میں رہنے والے افراد ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ بار معاشرے میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آنے جانے والا شخص جو بھی دیکھتا ہے وہ اس کو گالی دے دیتا ہے، اس کو برا بھلا کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح اداروں میں لے لو، چاہے ان اداروں کا تعلق دنیاوی امور سے ہو یا ان اداروں کا تعلق اخروی امور سے ہو، ان اداروں میں بھی رہنے والے افراد، رہنے والے اشخاص ایک دوسرے پر اعتراض و تنقید، ایک منفی سوچ لیے ہوئے ایسے ایک دوسرے کو دیکھتے اور گھورتے ہیں جیسے کہ بس ابھی ایک دوسرے کو کھائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین اور دینداری سے دوری ہے، دین اور دینداری سے دوری ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے جو عزت، جو محبت اور جو پیار ہونا چاہیے وہ ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے۔ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو وجود دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اگر ہم دو اینٹوں کو یکجا کرتے ہیں اور ان کو ملاتے ہیں اور جوڑتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے، سیمنٹ۔ اس سیمنٹ کے ذریعے ہم دونوں اینٹوں کو ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو دو کپڑوں کو اگر ہم یکجا کرنا چاہیں اور ملانا چاہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوئی اور دھاگے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اگر ہم دو کاغذ ان کو جمع اور ان کو ملانا چاہیں تو اس کے لیے گوند اور گلو کا انتظام ہے۔ اسی طرح تختے کو اگر ہم دو تختوں کو ملانا چاہیں تو اس کے لیے کیل کا نظام ہے، اس کے لیے اسی طرح گلو کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے۔ اور اگر ہم لوہے کے دو ٹکڑوں کو یکجان کرنا چاہیں اور ان کو ملانا چاہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز پیدا کی ہے، ویلڈ۔ ویلڈ کے ذریعے ہم اس کو ملا دیتے ہیں، لوہا گرم کر لیتے ہیں۔ تو اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز کو پیدا کیا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن مسلمان اور مومن مسلمانوں کے علاوہ تمام انسانیت ان کے دل جوڑنے کے لیے
ان کو یکجان کرنے کے لیے کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے؟ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے بھیجی دین، وہ چیز اسلام ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، وہ چیز حضور علیہ السلام کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ماننا ہے۔ آج ہم دین سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ کر ظاہری طور پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ جتاتا ہے کہ بھائی میں تجھ سے بہت دل سے محبت کرتا ہوں، تیرے دل سے عزت کرتا ہوں۔ ہم عام معاشرے میں ایسے جتاتے ہیں جیسے دل سے کر رہے ہوتے ہیں، اگر حقیقت میں دیکھو تو وہ دل سے بالکل اس سے 100% نفرت کر رہا ہوتا ہے، یہاں سے وہاں ہو جاتا ہے، چل غرق ہو جائے مڑا ہے، بدبخت انسان ہے، کدھر منہ لگ جائے، جان چھڑانے واسے قاری صاحب سے آتے نہیں تو کتے تو بھی مندہ لگتا ہے، ہر دوسرا تیسرا آدمی اسی طرح کہتا ہے۔ گھروں میں بھی ایسا ہمارے ماحول بنا ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرا تیسرا شخص اپنے مسلمان بھائی اس کے ساتھ دل جوڑنے اور یکجان ہونے کے بجائے ہم ایسی کڑوی باتیں کرتے ہیں اور جلی کٹی باتیں کرتے ہیں جس سے مد مقابل مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے اندر اس کا دم گھٹنے لگتا ہے کہ میرا یہ مسلمان ہے، یا میری یہ اولاد ہے، یا میرا یہ شوہر ہے، یا میری یہ بیوی ہے، یا میرا یہ استاذ ہے، یا میرا شاگرد ہے، یا میرا ماتحت کس سے بات کر گیا، دل میں وہ گھٹتا ہے کہ دیکھو کیسے جلی کٹی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دلوں کو جوڑنے کے لیے المؤمنون کرجل واحد، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمام مومن مسلمان یہ ایک شخص کی مانند ہے، ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر بدن میں آنکھ کو درد پہنچتا ہے تو سارا بدن لرزا پہ ہوتا ہے، اور اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سارے بدن میں لرزا ہوتا ہے، سارا بدن تکلیف میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن مسلمان یکجاں ہیں، ایک شخص کی طرح ہے۔ مسلمان معاشرہ، ہماری گھریلو زندگی اور مسلمانوں کا معاشرہ اور مسلمانوں کے جتنے بھی ادارے ہیں، ان اداروں کا تعلق کسی شعبے سے بھی ہو، ان میں ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ مومن مسلمان یکجاں ہوں، ایک شخصیت اور ایک شخص کی مانند ہو۔ ایک مسلمان کو تکلیف ہو، سارے تکلیف میں ہو، یہ غریب تکلیف میں ہے، دیکھو اس کے لیے کچھ کرنا ہے، اگر اس کے کچھ بھی نہیں کر سکتے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ دعا، مومن مسلمان کی دعا دوسرے مومن مسلمان کے لیے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے اور بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ جان مال کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے، جان مال کے ساتھ اس کے ساتھ تم مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم اس کے لیے اخلاص سے دعا مانگ لو۔ وہ جس نیکی میں لگا ہوا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیکی میں شامل کر دیں گے۔ ایک مجاہد ہے، میدان کارزار میں لڑ رہا ہے، آپ وہاں نہیں جا سکتے، اس کے لیے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اجر دیں گے۔ ایک ادارہ، ایک استاذ ہے، حافظ قرآن ہے، 50 حفاظ کو پڑھا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر سکتے، نہ اس ادارے کے ساتھ کر سکتے، اس کے لیے دعا کر لو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ تو دعا اپنے ایک اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ایک تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور بھیجی ہے تو وہ ہے دین اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اپنانا ہے۔ ہم ان چیزوں سے ہٹ کر ویسے ظاہری طور پر اور زبان کے سرے پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اپنی ہمدردی جتاتا ہے، اپنی محبت جتاتا ہے،
حالانکہ دل میں کتنی نفرت اس کے لیے اس نے چھپائی ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ دین سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں سے دوری ہے، قرآن اور حدیث سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہوتے تو قطعاً ہمارے دل میں دوسرے مسلمان کے لیے حسد نہ ہوتا، بغض نہ ہوتا، ہم اس کو صرف ظاہری طور پر محبت نہ جتاتے، ظاہری طور پر ہم ہمدردی نہ دکھاتے، بلکہ اخلاص سے ہم وہ کام کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محبوب اگر آپ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے، جتنے بھی خزانے، سب کچھ آپ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ان صحابہ کے دلوں میں آپ محبت نہیں ڈال سکتے، آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، آپ ان کے دلوں میں محبت اور پیار نہیں ڈال سکتے، ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں الفت ڈالی ہے، یہ محبت، یہ ہمدردی، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ تو یہ باہم مومن مسلمانوں کا باہم پیار اور محبت سے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے ہمدردی کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص سے تعاون کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کتنا بہت بڑا انعام ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس زمین میں جتنا جو کچھ بھی سب کچھ خرچ کر ڈالو، ما لفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں محبت اور الفت نہیں ڈال سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ولیکن اللہ الف بین قلوبہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی ہے، وہ الفت ڈالی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کتنا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ نہیں ڈال سکتے یہ چیز، سب کچھ خرچ کر ڈالو۔ یہ انعام اور یہ الفت اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں یہ انعام نہیں مل رہا ہے، یہ نعمت نہیں مل رہی ہے۔ 100 میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اخلاص کے ساتھ کسی کے ساتھ تعاون کرے گا، اخلاص سے کسی سے محبت کرے گا، مسلمان کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مسلمانی کی بنیاد پر محبت کرے گا، مسلمانی کی بنیاد پر ہمدردی کرے گا، ہزاروں میں سے ایک شخص ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا نہیں ہے، پس پردہ، پس منظر ہماری محبت، ہماری ہمدردی کے پس منظر کچھ نہ کچھ لالچ چھپی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لالچ چھپی ہوتی ہے۔ ہمارے گھروں میں بھی ایسا بنا ہوا ہے۔ یہ انعام ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، ہم دین سے دن بدن دور ہو رہے ہیں۔ یہ انعام حاصل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنی زندگی گزاریں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں میں اور حضور علیہ السلام کی زندگی میں منفی پہلو ہے ہی نہیں، ہمیشہ مثبت پہلو رہا ہے، ہمیشہ مثبت پہلو۔ ہمارا ذہن اور ہمارے دل و دماغ میں جو سوچ اور تصور ہے، ہمارا جو کردار ہے، وہ بالکل منفی پہلو بنا ہوا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہے، ہم جلدی جلدی اپنے ذہن میں اس کے منفی پہلو لے آتے ہیں، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح۔ یہ شیطانی ذہن ہمارا بن چکا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری کی وجہ سے، دین اور اسلام سے دوری کی وجہ سے، اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقے جب ہماری زندگی سے نکل گئے اور نکل رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری سوچ، ہمارا وہ تصور
ہمارا کردار منفی بن چکا ہے۔ یہ غلط سوچ اور غلط تصور۔ تو حضور علیہ السلام کے سنت طریقے اور حضور علیہ السلام کی تمام حیات طیبہ، تمام زندگی مبارک، وہ ہمیشہ مثبت پہلو رہا ہے کہ آپ کسی کے سختی اور کسی کی نرمی اور کسی کا تعاون اور کسی کی محبت اور کسی کی ہمدردی کو منفی پہلو سے مت دیکھو۔ ہمارے معاشرے میں چیز لگی ہوئی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام مومن مسلمانوں کے درمیان، یہ الفت اور محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ اور اس انعام کا وجود اور اس انعام کا موجود ہونا ہم مسلمانوں میں، اس کے لیے شرط اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کریں، تاکہ یہ چیز ہم مسلمانوں میں آ جائے، ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں کہ المؤمنون کرجل واحد، کہ تمام مومن مسلمان ایک شخص کی مانند ہے، ایک جان کی مانند ہے۔ یہ حدیث دیکھو جب ہم پڑھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں کتنی منافرت ہے، کتنی نفرتیں ہیں، کیسے اس طرح ہو گئے کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو تو سارے تکلیف میں ہوں، سارے دوڑ رہے ہوں اس کے لیے، کوئی دعا مانگ رہا ہو، کوئی تعاون کر رہا ہو، کوئی مدد کر رہا ہو، کوئی ہمت کر رہا ہو۔ یہ کیسے ہوگا ہم مسلمانوں میں؟ ہمارے معاشرے میں کیسے ہوگا؟ ہمارے گھروں میں کیسے ہوگا؟ ہمارے اداروں میں کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے بس، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ دیکھو آپ لوگوں نے تجربہ بھی کیا ہوگا، جو شخص کئی دن اگر 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتا ہے تو اس کے دل میں عجیب نرمی آ جاتی ہے۔ یہ نماز ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، جب ہم اسے ادا کرتے ہیں تو دل و دماغ میں نورانیت آ جاتی ہے، وہ شیطانیت دل و دماغ سے ہٹ جاتی ہے۔ کیوں؟ بدن پاک ہوتا ہے، کپڑے پاک ہوتے ہیں، اگلی نماز کا انتظار رہتا ہے، دل میں نرمی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ سخت لہجے میں اور ایسی جلی کٹی بات کرنے سے ہم پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ایسے نہ اس کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے۔ اور دل آزاری تو بہت بڑا جرم ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا ہم پرہیز کرتے ہیں، یہ ایک نماز کا اثر ہے۔ جب ایک نماز کا اتنا اثر ہے تو آپ خود سوچیں اور ہم خود سوچیں سارے کہ جب اور احکامات پر ہم عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حسد سے بچ جائیں گے، ہاں اسی طرح دوسرے اللہ تعالیٰ کے کرنے والے احکامات پر عمل کریں گے، تو پھر کیسے تن بدن میں نورانیت ہوگی؟ پھر کیسے فرشتوں کے آؤ بھگت لگی ہوگی ہر وقت؟ ہاں ملائے اعلیٰ کے ساتھ مومن مسلمان کا تعلق بن جاتا ہے، وہ شیطانیت اور شیطانی سوچ ذہن سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تب ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور ایمان لانے کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے ان کے لیے، ان کے درمیان دلوں میں ود محبت۔ جو شخص، جو مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تابعداری کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت، اس شخص کا پیار، اس شخص کی الفت اللہ تعالیٰ تمام کائنات والوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کرو۔
تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے خلائق کے دل میں، تمام مخلوقات کے دل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ سنتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ کے واقعات، تابعین کے واقعات، تبع تابعین کے واقعات، قریب میں نیک لوگوں کے واقعات کے ہر ایک چیز ان کے سامنے سر تسلیم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کے سامنے کوئی چیز بھی سر نہیں اٹھاتی ہے۔ ایک صحابی عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ کے حوالے سے ایک جنگل میں جاتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں تمام جنگلی جانوروں کو کہ سارے جنگلی جانور یہ جنگل ہمارے لیے خالی کر دیں، ہم یہاں پر پڑاؤ ڈال رہے ہیں اتنے اتنے دن۔ جتنے بھی جانور تھے سارے نکل جاتے ہیں، ہر ایک جانور اپنے ساتھ اپنے بچے اٹھائے، شیر ہے، لومڑی ہے، گیدڑ ہے، جتنے بھی سارے نکل جاتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی اس کے کئی واقعات ہیں۔ اس نے ایک بزرگ کو دیکھا شیر کے اوپر لکڑیاں رکھے ہوئے اس کو دوڑا رہا ہے، وہ بہت غور سے اسے دے رہا ہے۔ یہ گلستان بوستان میں واقعات ہیں۔ تو اس بزرگ نے اسے آواز دی کہ شیخ سعدی اتنا گور گور کر مت دیکھو، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ ساری چیزیں تیرے تابع ہیں، ساری چیزیں تیری ہیں۔ ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے دیوار پر بیٹھ کر اس کو دوڑایا ہے، قریب کے زمانے میں دیوار پر بیٹھ کر۔ یہ اللہ والوں کے کئی واقعات ہیں، ہزاروں واقعات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، تو اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، وہ رحمان ذات اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں ان کے لیے تمام خلائق کے دلوں میں محبت، سب کے دلوں میں ان کے لیے محبت ہوتی ہے۔ جو چیز بھی ہو، جتنی بھی ہو، اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اتنے قصے نہیں کرتے ہیں، بس وہ کسی چیز کو دیکھ کر وہ خود بخود سدھر جاتی ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں اور مومنین صالحین، ایمان اور عمل صالح، دین اور دینداری پر عمل کرنا، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنا، اس کا خاصہ یہ ہے، اور اس چیز کا خصوصی انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہے نقد نام اس کا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے اداروں میں یہ چیز نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں دیکھے، تھوڑا پانی لیا ہے، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں دیکھے تو اس کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مجھے کتنی محبت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، کتنا پیار ہے، کتنی شفقت اور ہمدرد اخلاص کے ساتھ۔ ویسے تو پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لالچ کی بنیاد پر ہم کتنے کام کر جاتے ہیں، کتنی محبت جتاتے ہیں، کتنا اخلاص، کتنی عزت اور کتنا کچھ کرتے ہیں اخلاص کی بنیاد پر۔ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں کمی ہے، اور جب مومن مسلمانوں کے درمیان وہ نیک اعمال کی کمی ہو جائے،
دین اور دینداری سے دوری ہو جائے تو پھر اس صورت میں ایک دوسرے سے منافرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اسی طرح ہے کہ ہم دین اور دینداری سے دور ہیں تو ہمارے دلوں میں چوری چھپا ہوا ہے، اخلاص کے ساتھ مسلمان بھائی کے لیے محبت یہ نہیں ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ جو اللہ تعالیٰ تمام خلائق کے درمیان اس شخص کے لیے محبت پیدا فرماتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ محبت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں دلوں میں، اور اس کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ دین اور دینداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ہیں۔ ہماری زندگی میں کتنے سنت طریقے ہیں حضور علیہ السلام کے، ہم اپنے بدن میں دیکھیں، ہم باتیں کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، کتنی اس میں غیبت آ جاتی ہے، کتنی اس میں برائی آ جاتی ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں، ہم رفتار کرتے ہیں، ہم اپنے لیے دنیاوی حوالے سے اگر کسی شخصیت کو پسند کرتے ہیں تو اس کے باتھ روم جانے کا، اس کا سونے کا، اس کا اٹھنے کا، ساری چیزوں پر ہم نظر ڈالتے ہیں، ساری چیزوں کو ہم نوٹ کرتے ہیں اور ساری چیزوں کو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو ہم کیسے اپنائیں؟ کتنا ہم اپنا رہے ہیں؟ یہی تو وجہ ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ساری حیات طیبہ میں ہمیشہ مثبت پہلو رہا ہے، مثبت سوچ، مثبت تصور، اور مثبت سوچ اور تصور کی خصوصیت یہ ہے کہ مد مقابل مسلمان بھائی تیرے ساتھ جو رویہ بھی اختیار کرے، آپ اس کو منفی سوچ سے مت لیں، منفی تصور سے مت لیں، اس کو مثبت سوچ کے ساتھ لیں، اس کو مثبت انداز سے لیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا اصلاح کرنے والا ہے، یہ میری اچھائی مانگنے والا ہے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی، اپنے اداروں میں بھی، اور اپنے معاشرے میں بھی، کہ ہم دین اور دینداری کی طرف جائیں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی طرف جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ انعام، یہ خصوصی انعام، آپس کی محبت، آپس کا پیار، آپس کی ہمدردی، اور آپس میں ایک دوسرے کا عزت اور احترام، یہ انعام اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے فضل سے ڈال دے۔ دعا